یہ کہانی ایک ایسے ہاسٹل کی ہے جہاں کچھ پر اسرار واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ یہ ہاسٹل ایک قدیم اور بڑی عمارت میں واقع تھا جو کہانیوں کے مطابق ایک زمانے میں ایک رئیس کی حویلی ہوا کرتی تھی۔ اس رئیس کی بیٹی کا نام سونیا تھا اور وہ اپنی جوانی میں ہی ایک پر اسرار بیماری کی وجہ سے چل بسی تھی۔ سالوں بعد اس حویلی کو ایک ہاسٹل میں تبدیل کر دیا گیا جہاں دور دراز کے طلبہ رہ کر پڑھائی کرتے تھے۔ ہاسٹل کے طلبہ نے شروع میں تو سب کچھ معمول کے مطابق پایا، لیکن کچھ دنوں بعد عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ہاسٹل میں ایک کمرہ تھا جس کا نمبر 13 تھا۔ طلبہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ اس کمرے میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ جو بھی اس کمرے میں رہتا اسے راتوں کو عجیب خواب آتے جس میں ایک لڑکی سفید لباس میں ملبوس نظر آتی جو کہہ رہی ہوتی مجھے آزاد کرو۔ ایک دن ہاسٹل میں ایک نیا طالب علم آیا جس کا نام وسی تھا۔ وسی بہت بہادر اور نڈر تھا اور اس نے ان سب کہانیوں کو محض افواہیں سمجھا۔ وہ ہاسٹل کے باقی کمروں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے کمرہ نمبر 13 میں رہنے لگا۔ پہلی رات وسی نے کمرے میں آرام سے وقت گزارا، لیکن جیسے ہی رات آدھی گزری اس نے اپنے بستر کے پاس کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ اٹھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالوں کو چھو رہا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگا اور دیکھا کہ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو رہا ہے۔ دروازے کے پار ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ وسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وسی نے دل پر قابو پاتے ہوئے لائٹ آن کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اگلی رات وسی کو وہی خواب آیا۔ ایک لڑکی سفید لباس میں ملبوس اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے آزاد کرو، وہ کہہ رہی تھی۔ وسی نے خواب میں اس سے پوچھا آپ کون ہو اور میں آپ کو کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں سونیا ہوں اور اس حویلی کے مالک کی بیٹی تھی۔ میری موت حادثہ نہیں تھی بلکہ مجھے قتل کیا گیا تھا۔ میری روح اس کمرے میں قید ہے اور وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میرے قتل کا راز کھل نہ جائے۔ وسی نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی، لیکن کوئی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ ایک رات وسی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی کے پرانے حصے میں گیا جہاں انہوں نے کچھ پرانے کاغذات اور دستاویزات ڈھونڈے۔ ان دستاویزات میں ایک خط ملا جو سونیا نے اپنی موت سے پہلے لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے ذکر کیا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی شادی زبردستی کسی امیر شخص سے کرنا چاہتے تھے جس سے وہ خوش نہیں تھی۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کے ماں باپ نے اسے دھمکیاں دیں۔ اسی رات سونیا اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ وسی نے خط کو پڑھ کر اندازہ لگا لیا کہ سونیا کے ماں باپ نے ہی اس کا قتل کیا تھا تاکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف نہ جا سکے۔ وسی نے اس خط کو ہاسٹل کے پرنسپل کے حوالے کیا جو سونیا کے ماں باپ کے بارے میں مزید تحقیقات کرانے پر راضی ہو گئے۔ جلد ہی یہ بات پورے ہاسٹل میں پھیل گئی اور سونیا کے ماں باپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد وسی نے ایک آخری بار سونیا کو خواب میں دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، وہ بولی اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ہاسٹل میں کبھی کوئی پر اسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ کمرہ نمبر 13 اب بھی موجود ہے، لیکن وہاں رہنے والے طلبہ اب پرسکون نیند سوتے ہیں۔ وسی کی بہادری اور سونیا کی کہانی ہمیشہ ہاسٹل کے طلبہ کے درمیان ایک یادگار کے طور پر زندہ رہے گی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، اور اگر ہم سچ کا ساتھ دیں تو اندھیرے میں چھپی ہوئی ہر حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ وسی نے اپنی بہادری اور نیک نیتی سے نہ صرف سونیا کی روح کو سکون پہنچایا بلکہ ہاسٹل کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا